السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ یا ٹیچر سینٹرک میتھڈ اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، یعنی کہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اس بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے واٹ از ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ؟ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ یا ٹیچر سینٹرک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ ان ٹیچر سینٹر میتھڈ اسٹوڈنٹس پٹ آل آف دیئر فوکس آن ٹیچرس۔ ٹیچر سینٹر میتھڈ میں طلباء اپنی تمام توجہ استاد پر مرکوز رکھتے ہیں۔ ٹیچر ٹاکس، استاد بولتا رہتا ہے، اینڈ دا اسٹوڈنٹ ایکسکلوسیولی لسن، اور طلباء بالکل سنتے ہیں۔ یعنی اس میتھڈ میں ٹیچرز بولتا رہتا ہے، وہ ایکٹیو رہتا ہے، اور اس کے اسٹوڈنٹ نہیں بولتے بلکہ وہ سامعین ہوتے ہیں، وہ سننے والے ہوتے ہیں۔ ڈیورنگ ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں کے دوران، یعنی جب کلاس میں سرگرمی ہو رہی ہوتی ہے مختلف کاموں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس ورک alone and collaboration is discouraged۔ یعنی اس میں اسٹوڈنٹس اکیلے کام کرتے ہیں، فرداً ہر اسٹوڈنٹ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور کولیبریشن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یا ایک دوسرے کے ساتھ جو اشتراک ہے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یا ورک کے حوالے سے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ ہر فرد، ہر اسٹوڈنٹ الگ سے لگا ہوتا ہے۔ گروپ ورک یا جو کمبینیشن ہے اسٹوڈنٹس کا ورک یا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، وہ اس میتھڈ میں نہیں ہوتی ہے۔ ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ وین ایجوکیشن از ٹیچر سینٹرڈ، یعنی جب ٹیچر سینٹر ہوتا ہے جو میتھڈ ہے، کلاس روم ایک ترتیب اس میں ہوتا ہے، آرڈرلی ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے، طلباء خاموش رہتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ ریٹین کرتا ہے، قابو کرتا ہے، جو کنٹرول ہے کلاس روم کا، اور کلاس روم میں جو سرگرمیاں ہوتی ہے اس پر اسٹوڈنٹ کا کنٹرول رہتا ہے۔ اس میتھڈ میں جو کلاس ہے وہ منظم ہوتا ہے، طلباء سلیقے سے بیٹھتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں، اور ٹیچر کی کنٹرول میں کلاس اور کلاس کی ایکٹیویٹیاں ہوتی ہے۔ اس میتھڈ میں چونکہ طلباء خود سیکھتے ہیں، وہ آزادانہ سیکھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، یعنی اس میں کولیبریشن تو ہوتی نہیں، تو اس لحاظ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آزادانہ سیکھتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ چونکہ ٹیچر جو ہے اس میتھڈ میں تمام جو سرگرمیاں ہوتی ہے کلاس روم کی سرگرمیاں اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے خود ہی، تو اس لیے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ طلباء کوئی اہم ٹاپک یا کوئی اہم عنوان اس کو وہ نظر انداز کرے گا یا اس کو وہ مس کرے گا، یا طلباء سے وہ کوئی اہم ٹاپک رہ جائے گا۔ یعنی اس میں چونکہ کنٹرول ٹیچر کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ طلباء کوئی اہم ٹاپک مس کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس میں یہ ہے کہ طلباء جب اپنے خود کام خود کرتے ہیں، وہ نہیں سیکھتے، جو کولیبریشن ہوتا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کولیبریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سیکھتے، اور اس طرح ان کی جو کمیونیکیشن سکل ہے، رابطے کا جو ہنر ہے وہ سفر ہو سکتا ہے، انٹریکشن کا جو سکل ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کمزور پڑ سکتا ہے،
اور اس طرح یہ میتھڈ چونکہ ٹیچر سینٹر ہوتا ہے، صرف استاد بولتا رہتا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بور بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان کے جو مائنڈ ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور جو اہم امپورٹنٹ فیکٹس ہے وہ اس سے مس ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹ سے۔ اس طرح جو ٹیچر سینٹر انسٹرکشن، اس میں طلباء کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے یا کوئی سوالات کرے اور اپنے جو لرننگ ہے اس کو ڈائریکٹ کر لے، یعنی ایکسپریشن کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی یا سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اور اس طرح وہ اپنی لرننگ کو جو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے۔